الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ کام سیکھ لیں، ہم یہ کام سیکھ لیں، لیکن مسلمان کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ نماز کے ضروری مسائل، غسل کے ضروری مسائل، وضو کے ضروری مسائل، یہ بھی کچھ حق ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ جان لیں اور پتہ لگا لیں کہ ہم جس طریقے سے غسل کرتے ہیں، ہم جس طریقے سے وضو کرتے ہیں، کیا میرا وضو صحیح ہوتا ہے، کیا میرا غسل صحیح ہوتا ہے؟ لیکن انسان ان چیزوں کو جاننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ غسل، وضو اور نماز کے ضروری مسائل جنرل نالج کے نام پر لوگ ضروری وغیرہ ہر قسم کی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف دین سے غفلت کا یہ حال ہے کہ اکثر لوگ دین کی بنیادی معلومات سے بھی ناواقف ہیں۔ ذلیل میں نماز کا صحیح و تکمیل کے لیے ضروری مسائل دیے جا رہے ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ غسل کے فرائض۔ غسل کے 3 فرض ہیں، اس کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا۔ بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو نماز تلاوت بھی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ناک ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ نوٹ: ناک کے اندر جو میل ناک کے لعاب سے جم جاتا ہے اس کو جھاڑ کر اس کے نیچے کی سخت دھونا واجب ہے۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو درست نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ گٹوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ نوٹ: مذکورہ اعضاء کو ایک ایک بار دھونا فرض اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ البتہ سر کا مسح 3 بار کی جائے، پورے سر کا مسنون ہے۔ نماز کے فرائض۔ نماز کے اندر 6 فرض ہیں جنہیں ارکان نماز کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے باہر 7 فرض ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ شرائط نماز۔ نمبر 1، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6، سطر کا چھپا ہونا۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ ارکان نماز، اس میں کوئی رکن بھول کر یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ نمبر 2، قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ نمبر 3، قرات کرنا۔ نمبر 4، رکوع کرنا۔ نمبر 5، دونوں سجدے کرنا۔ نمبر 6، قاعدہ اخیرہ کرنا یعنی نماز کے اخیر میں جتنی دیر اتحیات میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا۔ نیز 4 رکعتوں والی نماز میں پہلا قاعدہ جو 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے وہ واجب ہے۔
لہٰذا پہلا قاعدہ میں غلطی سے نہ بیٹھا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ تھے وضو، غسل اور نماز کے ضروری مسائل جنہیں ہر مسلمان کو ان بارے میں جاننا چاہیے۔ دیکھو میرے بھائی، جب انسان وضو کرے تو سب سے پہلے پورے سر کا پورا سر دھوئے، وہ داڑھی میں بھی ہاتھ لگائے کہ ادھر جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، ادھر بھی ہاتھ لگا کے کہیں جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ پھر مسح کرے، پھر دونوں پیروں کو دھوئے، اور جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے اس کو اس والی انگلی سے ایسے ایسے کر لے کہ جگہ وہ بھی سوکھی نہ رہے۔ اور جب انسان غسل کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے جہاں پر ناپاکی لگی ہے، جہاں پر گندگی لگی ہے، نجاست لگی ہے، پہلے آپ اس کو دھو لیں۔ اس کو دھونے کے بعد اس کپڑے کو اتار کے دوسرا کپڑا لپیٹ لیں، اور جہاں پہ آپ نے دھویا تھا وہاں پہ آپ پانی ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد پاک صاف جگہ پہ بیٹھ کے پھر آپ غسل کرنا شروع کریں۔ یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ لیکن مسلمان ہر چیز جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن ہم وہ چیز جاننے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے نماز، وضو اور غسل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ۔